باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین محترم، ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. ہماری یہ گفتگو بحمد اللہ 50ویں نشست ہے، جس میں توحید پروردگار، عدل الہی اور اس کے بعد ابھی نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. خاتم النبیین کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ ساری باتیں ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام کی آمد، مکے کا قیام اور اس کے بعد ہجرت، بعثت کے بعد ہجرت. مختصر اشارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تھوڑے عرصے کے بعد شیب ابی طالب کے 3 سالہ مشقت آفریں زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور کفار نے اپنے معاہدے کو توڑ کر قدر مہلت دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کار تبلیغ کو تیز تر کر دیا. لیکن اسلام کے دونوں محافظ ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب. ادھر محاذ شجاعت کا سپاہی ابو طالب دنیا سے رخصت ہوا، ادھر محاذ ایثار کی مجاہدہ خدیجہ نے دنیا کو خیر باد کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی اور پریشانی کو دیکھ کر رب العالمین نے انہیں بنفس نفیس ہجرت کا حکم دے دیا. مسلمان بڑی تعداد میں پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اب آپ بھی تیار ہو گئے اور بستر پہ حضرت علی بن ابی طالب کو چھوڑ کر امانتوں کی واپسی کی ہدایت دے کر روانہ ہو گئے. اب نرغ کفار میں مولا کائنات ہیں اور جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صبر و استقلال کی تعریف اور توصیف ناممکن ہے کہ ایسے سنگین ترین حالات میں بھی گھر میں رہ کر صبر و سکون کا مظاہرہ کیا اور کس طرح کے نالا و شیون کی آواز بلند نہیں کی کہ جبکہ ایسے موقع پر بڑے بڑے بہادر بھی رو دیا کرتے ہیں. صبح ہوئی، کفار کو حضرت علی بن ابی طالب کو دیکھ کر مایوسی ہوئی اور انتقام کا جذبہ ابھرا، اور جب حضرت علی بن ابی طالب نے فواطم کا قافلہ یعنی لے کر چلے تو کفار 3 فاطمہ تھیں. کفار صد راہ ہو گیا اور حالانکہ ان کی امانتیں انہیں واپس مل چکی تھیں اور حضرت علی بن ابی طالب کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہیں تھا. مزاحمت ہوئی اور شدید انداز سے ہوئی، لیکن حضرت علی کامیابی کے ساتھ قافلے کو لے کر آگے بڑھ گئے اور مدینے کے باہر سرکار دو عالم سے مل گئے اور جہاں آپ حضرات کا انتظار کر رہے تھے. حضرت علی بن ابی طالب کا انتظار کر رہے تھے. ہجرت کے دوسرے دور میں مدینے میں تبلیغ کا کام شروع ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور جس کا مقصد بھی یہ
واضح کرنا تھا کہ اسلام کا مرکزی مقام، تبلیغ کا بنیادی سینٹر یہی خانہ کعبہ ہے، جہاں سے اسلام کی آواز پھیل سکتی ہے۔ اس کے بعد اسلام دار الامارہ اور گورنمنٹ ہاؤس کے نظر ہو گیا، تو اس کی صورت مسخ ہو گئی اور وہ اپنی اصالت اور واقعیت کو کھو بیٹھے۔ واضح ہے کہ ہجرت انسان کا ایک فطری عمل ہے، اور جس کا رد عمل خارجی حالات میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اور ورنہ انسان ابتدائی پیدائش سے مشغول، سفر اور مصروف ہجرت رہتا ہے۔ بچپنے سے جوانی اور جوانی سے ضعیفی اور ناتوانی سے طاقت اور جہالت سے علم کی طرف کا سفر ایک طرح کی ہجرت ہی ہے، جس میں بہتر حالات کی طرف آگے بڑھنے کی مہم ہوتی ہے۔ اب جن کی نظر میں بہتر حالات سے مراد مال و دولت اور اقتدار ہے، وہ ان مراکز کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور جن کی نگاہ میں بہت بہترین حالات سے مراد خدمت دین اور مذہب ہے، وہ ان مراکز کی طرف ہجرت کرتے ہیں جہاں خدمت دین کی بہترین مواقع ہیں اور اصلاح امت کا کام بہترین طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہجرت کے بعد، مدینہ آنے کے بعد بھی کفار کو سکون نہ ملا، اور انہیں یہ خیال رہا کہ جب ہم ان کو ان کے وطن سے باہر نکال سکتے ہیں تو انہیں عالم غربت اور دیار اور غیر میں فنا کر دینا کیا مشکل کام ہے۔ ادھر ہجرت کی شرمندگی کا علاج کرنا بھی مقصود تھا، چنانچہ مدینے میں چڑھائی کی تیاریاں شروع ہوئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے قافلہ تجارت کو روک کر اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کرنا چاہا، اور کفار کے ہاتھوں غصب ہو جانے والے مسلمانوں کے مال کو بھی واپس لینا چاہا، اور اس کے نتیجے میں بدر میں اسلام کا پہلا معرکہ پیش آیا، اور 313 خالی ہاتھ مسلمان، 950 مسلح کفار، لیکن رب العالمین نے مادی اور معنوی مدد کی اور غیبی اسباب فراہم کر دیا، اور بالآخر اسلام غالب آ گیا، اور کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے، جن میں سے 35 کو تنہا فرزند ابو طالب حضرت علی ابن ابی طالب نے قتل کیا تھا، اور باقی 35 کے قتل میں مجاہدین کی مدد تھی۔ ادھر 70 مشرکین گرفتار بھی ہو گئے، اور مسلمانوں کو مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عقد فاطمہ زہرا ہوا۔ جنگ بدر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا کے مطابق تمام مسلمانوں کے پیغامات کو ٹھکرا کر حضرت علی ابن ابی طالب سے اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد کر دیا، لیکن سامان عقد بھی میں نہ دولت خدیجہ کام آئی، نہ مسلمانوں کا مال غنیمت، بلکہ آپ نے حضرت علی کی زرہ کو فروخت کر کے ان سے 500 درہم مہر لیا، اور اس میں سے 63 درہم کا سامان خرید کر بطور جہیز دے دیا، اور باقی حضرت علی کو انتظام خانہ داری اور اہتمام ولیمہ کے لیے دے دیا۔ رقم مہر کا ایک اچھا حصہ خوشبو پر صرف کیا کہ یہ اسلام میں مال کا بہترین مصرف ہے۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی اور خوشبو پر کافی زور دیتا ہے۔ یہ اسلام میں ایک تاریخی اور مثالی شادی تھی، جس کا عقد آسمان پہ بھی ہوا اور زمین پر بھی، اور جس کے مہر معنوی بھی تھا اور مادی بھی، لیکن اس کا مصرف ایک عام معمولی شادی سے بھی کمتر تھا، جس نے امت کے غریبوں کے بھرم رکھ لیا اور قیامت تک ہونے والی شادیوں کے لیے ایک راستہ قائم کر دیا، جس کے بعد پریشانیاں خود کردہ علاج نیز کے مصداق ہو گئے، اور جس کا کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں۔ معرکہ بدر کی شکست کے بعد کفار میں جذبہ انتقام پیدا ہوا، اور 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ یہ معرکہ خاص مدینہ کے اطراف میں ہوا، اور اسے حضرت علی بن ابی طالب نے چند مجاہدین کے ساتھ سر کر لیا، لیکن مسلمانوں نے حکم رسول کی مخالفت میں درہ کو چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور مسلمان میدان سے فرار ہو گئے، اور اس طرح یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی، مال غنیمت کی لالچ اور رسول کی تقسیم غنائم پر عدم اعتماد کا انجام کیا ہوتا ہے، اور واضح ترین کامیابی
کس طرح شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کامیابی نے کفار کے حوصلے بڑھا دیا اور انہوں نے تمام احزاب کو جمع کر کے قلب مدینہ پر حملہ کیا، اور اس کا سردار عمر ابن عبدود خیمہ رسول پر آ گیا، اور مارکہ کفار و مشرکین کے بجائے کل اسلام اور کل کفر کا ہو گیا۔ لیکن حضرت علی کی ایک ضربت نے جنگ کا فیصلہ کر دیا، اور رسول اکرم نے اس ضربت کو عبادت ثقلین پر بھاری قرار دے دیا۔ جنگ خندق نے کفار کے حوصلے اس قدر پست کر دیے کہ باہر جا کر لڑنے کی ہمت نہیں رہ گئی۔ لیکن جب 6 ہجری میں رسول خدا عمرے کے لیے مکہ گئے تو انہیں بیرون آبادی روک دیا اور شہر میں داخل کرنے سے منع کر دیا، اور متعدد بحثوں کے بعد صلح حدیبیہ کی نوبت آئی، اور حضرت علی بن ابی طالب نے حکم رسول سے صلح نامہ مرتب کر دیا۔ بعض مسلمانوں کو رسالت میں شک بھی ہو گیا، اور لیکن خدا نے اس صلح کو فتح مبین قرار دے دیا، اور جس کے بعد دوسرے سال کے مکہ خالی ہو گیا اور مسلمانوں نے باقاعدہ عمرہ کر لیا۔ یہ سرد گرم دونوں طرح کی جنگ کی کھلی ہوئی فتح تھی۔ سرد جنگ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ کفار نے اسلام کی مذہبی حیثیت کو تسلیم کر کے مسلمانوں کو عمرے کا موقع دے دیا، اور گرم جنگ کی فتح یہ تھی کہ طاقت کے مقابلے کا ذکر نہیں آیا، از خود مکہ خالی ہو گیا، جس کے نتیجے میں سن 8 ہجری میں مکہ میں فتح ہو گیا اور کعبے کو بت سے خالی کر دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام فتح کے بعد انتقامی کارروائی نہیں کرتا، بلکہ سرکاری مجرمین کو معاف کر دیتے ہیں اور صرف عوامی مجرمین سے محاسبہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خیبر، صلح حدیبیہ کے بعد خیبر، مکہ تو بظاہر خاموش ہو گیا، لیکن خیبر یہودی ریشہ نے شروع کر دی اور کفار کے ورغلانے لگے اور ان سے حکومت کا بھی معاہدہ شروع کر دیا۔ تو رسول اکرم نے خیبر کا رخ کیا اور 29 دن محاصرے کے بعد خیبر کے بعد قلعہ فتح کر لیا، اور حضرت علی نے عمر ہی کی طرح مرحب انتر آرس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اسلام نے یہودیت کے خلاف بھی فتح کر لیا، اور اس کے بعد اہل فدق از خود تسلیم ہونے پر تیار ہو گئے، اور یہ علاقہ رسول خدا کو بغیر جنگ کے ہاتھ آ گیا، جو رسول خدا کی ذاتی ملکیت قرار پایا، اور آپ نے اسے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا، اور جس کی ایک داستان تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، اور جس نے امت کی پیشانی کے عرق شرم سے تر کر دیا، اور امت اپنے پاس سے دختر رسول کی کفالت کرنے کے بجائے خود ان کا بھی حق نہ دے سکی، یا تو نہ دلوا سکی۔ رسول خدا کی بیٹی کی یہ وصیت کرنا پڑی کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، اور میرے جنازے میں ظالموں کو شرکت کا موقع نہ دیا جائے۔ وعدے رہے کہ جناب جعفر طیار کی ہجرت اور حبشہ سے آخری واپسی اس وقت ہوئی کہ جب علی بن ابی طالب خیبر کے قلعہ کو فتح کر کے واپس آئے، اور رسول خدا نے فرمایا میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی واپسی کی؟ اور اس طرح روح ابو طالب خوشی سے ورد کرنے لگی کہ ایک فرزند نے سپرد جنگ کو سر کیا تو دوسرے نے مسلح مقابل کے میدان کو فتح کر دیا۔ حنین، خیبر کے بعد حنین کا معرکہ بھی سر ہو گیا اور مکے میں فتح ہو گیا، بلکہ 9 ہجری میں اسلام کا عیسائیت کے ساتھ معرکہ بھی مباہلے کے میدان میں فتح ہو گیا، اور رسول اکرم نے اپنے اہل بیت کے سہارے عیسائیت کو مکمل شکست دے کر نصارہ کے جزیہ دینے پر مجبور کر دیا۔ اسلام آخری فتح سے بھی ہمکنار ہو گیا، اور جس کے ہر فتح میں کسی نہ کسی فرزند ابو طالب کا حصہ رہا، اور جس نے روز اول ہی کہا تھا قم یا سیدی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی اور حضرت علی بن ابی طالب کی مجاہدات کے نتیجے میں کفار و مشرکین اور یہودی نصارہ کے جملہ طاقتوں کی شکست خوردہ ہو جانے کے بعد قدرت نے چاہا کہ حضرت علی بن ابی طالب کے اس مجاہدات کی حیثیت ان کی قدر و قیمت کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ رسول خدا نے آخری حج کا اعلان کر دیا، اور لاکھوں مسلمان مختلف اطراف عالم سے حج بیت اللہ کے لیے جمع ہو گئے، اور حجۃ الوداع کی واپسی پر مقام غدیر خم میں قدرت نے اسی آخری امر کی تبلیغ کا حکم دے دیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کی ولایت اور مولائیت کا اعلان کر دیا، اور اس طرح بعثت سے شروع ہونے والا کام غدیر میں مکمل ہو گیا، اور اسلام کو ایک مستقل محافظ اور امت کو ایک بہترین مولا مل گیا جو ہر اعتبار سے رسول خدا کا مثیل اور ان کے کردار کا امداد اور استمرار تھا۔ اور جو الوداع کے واپسی پر قدرت نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں طلب کرنے کا اعلان کر دیا، اور 28 صفر سن 11 کو رسول خدا اپنے خالق کے بارگاہ میں جا پہنچے۔ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، امت اپنے بہترین مہربان باپ کے سرپرستی سے محروم ہو گئی، اور دشمنان اسلام کو طرح طرح کے ریشہ دانائیوں کا موقع مل گیا، اور جس کے نتیجے میں رسول اکرم کی دختر اور ان کے اہل بیت کو بے پناہ مصائب کا نشانہ بننا پڑا، اور باپ کے تقریباً 95 دن کے بعد بیٹی بھی شکست اور پہلو اور ستم رسیدہ اپنے باپ کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب ہجوم مصائب نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور محسن کو شہید کر دیا، پہلو کو شکستہ بنا دیا اور وارث کے گلے میں رسی ڈال دی، امت یا صحاب نے ان نئے انداز سے اجر رسالت پیش کر دیا۔ تبلیغی کام میں بڑی رکاوٹیں تھیں۔ سرکار دو عالم، یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سرکار دو عالم نے 23 سال کی مختصر وقفے میں اس شاندار طریقے سے دین الہی کی تبلیغ کی، اور آج جب مسلمان صحابہ کرام کی فہرست تیار کرتے ہیں تو ان کی تعداد 1,14,000 تک پہنچا دیتے ہیں، جن مسلمانوں کو شرف صحابیت حاصل نہیں ہو سکا اور حضور کے دیکھے بغیر غیب پر ایمان لائے، ان کا سلسلہ طولانی ہے۔ لیکن اس بات سے اکثر افراد بے خبر ہیں کہ اس قدر کامیاب تحریک کس طرح کامیاب ہوئی، اور اس راہ میں سرکار نے کن مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ یہ کہہ کر دنیا بہت آسان ہے، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ سرکار پر کوڑا پھینکا اور راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ حضور نے اعلان فرما دیا کہ جس قد مجھے ستایا گیا اس قد کسی نبی کی اذیت نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے مفاد اور مفہوم کی وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرے۔ آج تبلیغ دین بے حد آسان ہے اور زمانہ روشن فکر ہو چکا ہے، جاہلیت کا دور تمام ہو چکا ہے۔ تبلیغ کا بیشتر حصہ ان افراد سے متعلق ہے جو پشین مسلمان ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کی آغوش یا ان کے ماحول میں آنکھیں کھولی ہیں۔ آج ماحول کے ذہن میں وہ تاثر و تعصب نہیں ہے جن کے بنا پر کلمہ حق کہنا مشکل اور سننا اس سے زیادہ مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے صاحبان علم و ہنر ہمت ہار جاتے ہیں اور یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اور دنیا تباہی کے اس موڑ پر پہنچ چکی ہے اور جس سے واپس آنا ناممکن ہے۔ لیکن سرکار دو عالم نے اس سے کہیں زیادہ بدتر ماحول میں کام شروع کیا، جسے قرآن مجید نے ضلال مبین اور کھلی گمراہی سے تعبیر کیا۔ اس قدر کامیابی سے کام تمام کیا کہ پروردگار نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ حالات اور مشکلات کیا تھے جن سے سرکار دو عالم کو گزرنا پڑا اور جن کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان بلکہ ہر ذمہ دار مسلمان کا فرض ہے، اور جس کے بغیر نہ اسلام کا حق ادا ہو سکتا ہے اور نہ انسان مکمل طور پر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرنا آسان ہے اور اسلام کی راہوں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ بہت مشہور شعر ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ سرکار دو عالم نے جس عالم میں تبلیغ کا آغاز کیا وہ ایسی بے سر و سامانی کا عالم تھا کہ ایسے اپنے خاندان کے چند افراد کے علاوہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ خاندان میں بھی عباس جیسے افراد نے معذرت کر لی تھی، میں اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حکم خدا کی عظمت اور کام کی اہمیت نے حوصلہ اتنا بلند کر رکھا تھا کہ ساز و سامان کی پرواہ کیے بغیر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کام کا آغاز دعوت سے کیا، تاکہ کسی بدگمانی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اسلام کوئی کھانے پینے کا ذریعہ ہے۔ اور سرکار نے پہلے ہی یہ دن واضح کر دیا کہ میں قوم کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، قوم سے کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔
اور اپنی امت کے سربراہوں کو بھی ہوشیار کر دیا کہ میرا کلمہ پڑھنا ہے اور میرے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے تو قوم سے کچھ لینے کا مقصد نہ بناؤ، قوم کو کچھ دینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اور دعوت میں کھلانے پلانے کے بعد جس زحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھی کہ جن کو کھلایا پلایا انہوں نے جادوگر اور مجنون کہنا شروع کر دیا، اور تاریخ نے یہ نقطہ محفوظ کر لیا کہ کسی تحریک سے پہلے تعلقات اور ہوتے ہیں اور تحریک کے بعد کے حالات اور ہوتے ہیں۔ تحریک سے پہلے صادق اور امین کہنے والے ہی تحریک کے بعد جادوگر اور دیوانہ کہنے لگتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ خطرات آ جاتا ہے جن سے ان کے سارے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خیال دل دماغ میں گردش کرنے لگتا ہے کہ اب رسوم اور عادات کا قلعہ مسمار ہونے والا ہے، اور آباء و امہات کے بنائے ہوئے اصول تباہی کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ اب دین خدا کی حکومت ہوگی اور خود ساختہ مذہب کے بجائے الہی قانون زندگانی بشر پر حکمرانی کریں گا۔ جادوگر اور مجنون کہنے ہی پر اکتفا نہیں کی گئی، سرکار دو عالم انہیں مجنون اور بے عقل قرار دے کر اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور ایسے احمقانہ الزامات کی پرواہ نہ کرتے ہیں، بلکہ کفار نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ یہ تحریک صرف الزامات سے رکنے والی نہیں ہے، لہذا سڑکوں پر گھیراؤ کا پروگرام بنایا اور ان میں حسب حصہ ساری قوم کو شریک کیا، بچوں کو پتھر مارنے کا کام کیا، عورتوں کو کوڑا پھینکنے کا کام کیا، بزرگوں کو ہر محفل اجتماع میں نئے الزام تراشنے اور ان کے اشتہار کرنے کا سپرد کیا، اور یہ رکاوٹیں لفظی رکاوٹوں سے کہیں زیادہ مشکل تھی، لیکن سرکار نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنا کام جاری رکھا۔ یہ حربہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اس سے زیادہ کامیاب منصوبہ تیار کیا گیا، اور روز بروز پتھروں اور گراؤ سے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے راحت حاصل کر لی جائے۔ اور یہ منصوبہ بھی رات کے وقت تیار کیا گیا، جو دشمن کی کمزوری اور تحریک کی طاقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم نے اس منصوبے کا بھی مقابلہ کیا اور اپنے عزیز بھائی کو اپنے جانشین بنا کر حکم خدا سے ہجرت کر گئے اور وقتی طور پر محاذ عمل تبدیل کر دیا یا وسیع تر بنا دیا، لیکن کام نہیں روکا جائے گا۔ دشمن مطمئن ہو گیا، ہم نے وطن سے باہر نکال دیا اور اپنے علاقے میں داخل بند کر دیا، اور جسے ذمہ داری سپرد کیے تھے وہ بھی ایک روز بعد ہجرت کر گیا، تو اب سارے خطرات ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد تحریک کی کامیابی کی خبریں آنے لگیں اور یہ اطلاع ملی کہ محاذ عمل بدل دینے میں پیغمبر اسلام ہی کو کامیابی ہو رہی ہے، لہذا بوکھلاہٹ میں یہ طے کیا گیا کہ مدینے پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ کبھی تنہا اپنی طاقت کے سہارے، کبھی یہودیوں کو ساتھ لے کر، کبھی منافقین کو بھی سازش میں شریک کر کے متعدد حملے کیے گئے، لیکن سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ 8 سال کے بعد پیغمبر فاتحانہ انداز سے اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں سے کل بظاہر نکال دیے گئے تھے، اور دشمن خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے نکال دیا، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ ان کے سارے کام حکم خدا سے ہوتے ہیں اور یہ کسی وقت بھی واپس آ سکتے۔ پیغمبر فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے اور صورتحال سے اس قدر تبدیل ہو گئے کہ جس نے کل سرکار کو پناہ لینے دی تھی وہ آج سرکار سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کفر اپنی بے سر و سامانی پر آنسو بہا رہا ہے، اور حیات پیغمبر کے یہ لمحات عبرت انگیز بھی ہیں اور زندگی ساز بھی ہیں، اور کار رسالت میں تبلیغی فرض انجام دینا ہر باصلاحیت مسلمانوں کا فرض ہے، اور تبلیغ کی راہ میں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کامیابی دینا خداوند عالم کا کام ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں اٹھو، سرکار کے نقش قدم پر چل کر قوموں کی اصلاح کرو اور دنیا کو یہ حقیقتاً سرکار کے اصول و آئین کا گرویدہ بنا دو۔
اس کے بعد آپ کے جہاد کا سلسلہ آیا، اور جہاد کے معنی بے پناہ جد و جہد اور کوشش کرنے کے۔ یہ کوشش غلط راہ میں بھی ہو سکتی ہے اور صحیح راہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن نے بار بار جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا۔ مسلمان اور مومن کا کام راہ خدا میں سعی اور کوشش بلیغ کرتا رہے اور کسی دوسرے کے راہ میں نہیں۔ یہ جہاد مختلف انداز سے ہو سکتا ہے، قلم سے بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے زبان سے بھی اور اسلحے سے بھی ہو سکتا ہے، اور افرادی قوت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نے بوقت ضرورت ہر قسم کے جہاد کا مطالبہ کیا ہے، اور صاحبان قلم سے حق کی راہ میں قلم چلانے کا مطالبہ کیا۔ تو صاحبان خطابت سے زبان چلانے اور اسلحہ چلانے والے سے اسلحہ استعمال کرنے کا تقاضا کیا ہے، تو یہ افراد قوت رکھنے والوں سے اسی طرح کے استعمال کا مطالبہ کیا ہے۔ جہاد کی تمام قسموں میں سے ایک قسم میدان جنگ میں دشمن سے مسلح مقابلہ کرنا، جسے اصطلاحی طور پر قتال کہا جاتا ہے، اور نہ جہاد مختلف اعتبار سے ہمہ وقت ممکن ہے بلکہ بقدر طاقت واجب ہے۔ جب تک دنیا میں دشمنان حق اور حقیقت زندہ رہیں گے، شیطان رجیم کا وجود باقی رہے گا، اور حق پر طرح طرح کی سیاسی، سماجی، اقتصادی، ادبی، اخلاقی اور جملہ حملے ہوتے رہیں گے۔ مسلمان پر بہرحال جہاد واجب ہے۔ یہ جہاد صرف مردوں کا کام نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی بقدر امکان جہاد واجب ہے۔ اگر مسلح مقابلے میں ان کی ضرورت پڑے تو نہ ہو تو لیکن دیگر مجاہدات میں اکثر شرکت لازمی ہے۔ اس کے مقابل میں جہاد کی ایک قسم داخلی جہاد بھی ہے، اور یہاں انسان کو خارجی دشمن سے نہیں اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جہاد کے لیے میدان جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا کوئی وقت اور زمانہ معین نہیں ہے، ہمہ وقت ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور انسان کے داخل میں عقل اور نفس کی جنگ جاری ہے، اور مسلمان ہمہ وقت میدان جہاد میں رہتا ہے۔ شاید اسی جہاد کے اعتبار سے مسجد کے مرکزی مقام کو محراب کہا جاتا ہے۔ وہاں انسان شیطان یا عقل اور نفس کے جنگ برابر جاری رکھتی ہے، اور نمازی ہر آن شیطان پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ اکثر اوقات شکست کھا جاتا ہے، اور اخلاص عمل یا توجہ نفس میں فرق آ جاتا ہے، اور کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ کامیابی کی بھی دو قسمیں ہیں، کبھی انسان اپنے خیال اور انداز میں کامیاب ہوتا ہے، اور کبھی دشمن اس کامیابی کا اقرار نہیں کرتا، اور کبھی دشمن بھی اس کامیابی کا اقرار کر لیتا ہے، اور ندائے غیب سے بھی اس فتح مبین کا تائید کر دیتا ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ جب سانپ انگوٹھا چبانے کے باوجود آپ کی توجہ کو اپنی مبذول نہیں کر سکا، تو ندائے غیب سے ان الفاظ میں شیطان کے مقابل میں ان کی فتح مبین کا اعلان ہوا، انت زین العابدین، بے شک تم زین العابدین ہو۔ جہاد کے اس داخلی شکل کی تعبیر مختلف انداز سے کی گئی ہے۔ کبھی عورت کے لیے شوہر کی بہترین خدمت کو جہاد قرار دیا گیا، اور اس خدمت کی راہ میں اکثر اوقات اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور دوسرے کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کرنا پڑتا ہے، جو جہاد نفس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور کبھی اسی جہاد نفس کے اعتبار سے واضح عمل کی زحمتوں کو شہادت اور بدل جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ بھی میدان جنگ میں موت اور حیات کی کشمکش سے کمتر نہیں ہے، اور اس مرحلے پر بھی عورت کو اسی منزل کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے جس سے ایک سپاہی میدان جہاد میں گزرتا ہے، اور اسی جہاد کے ذریعے عورت مسلح مقابل کے لیے مجاہد فراہم کرتی ہے، ورنہ یہ جہاد ختم ہو جائے گا تو میدان جنگ کے لیے مجاہدین کی سپلائی کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ مسلح جہاد کی دو قسمیں ہیں، ابتدائی جہاد اور دفاعی جہاد، اور بہت سے اسلام میں ان تمام جنگوں کی ہے۔ جہاد دفاع کا فرق ہے، مذہبی دفاع، اور اس کے بعد یہودیوں سے مقابلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کے بعد آپ کا عمل بہترین معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج یعنی دفاع۔ 27 رجب کی شب عالم اسلام میں وہ عظیم رات آئی جسے شب معراج
معراج پیغمبر کہا جاتا ہے۔ معراج کے داستان قرآن مجید میں 2 مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، ایک مرتبہ سورہ اسراء اور دوسری مرتبہ سورہ والنجم میں۔ بعض علماء نے اپنے خصوصیات کے پیش نظر یہ راستہ اختیار کیا کہ سرکار دو عالم کو کم از کم 2 مرتبہ معراج ہوئی۔ ایک کا حال سورہ اسراء میں بیان ہے، جس کا ظاہری سفر مسجد الاقصی پر تمام ہو گیا، اور دوسرے کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، جہاں سدرۃ المنتہا قاب قوسین تک کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلے میں احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ 2 سفر ہوں گے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک ہی سفر کے 2 مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ مسجد اقصی پر تمام ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے اور عرش اعظم پر تمام ہوا۔ بہرحال صورت واقعہ کچھ بھی ہو، نہ سرکار کے معراج میں کوئی شک ہے اور نہ روایات کی پیش نظر تعداد معراج میں کوئی شک ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس معراج کا مقصد کیا تھا اور اس کا تذکرہ کے ضرورت کیا تھی۔ عرش نشین پیغمبر اسلام آسمان پہ چلے گئے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب کریم نے اسے اپنے بارگاہ میں بلایا تو یہ کوئی جائے حیرت نہیں ہے، اور اسے کچھ آیات اور نشانی بھی دکھائی گئی تو یہ بھی بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حبیب اور محبوب کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ وہ زندگی بھر وحی کے ذریعے مخفی گفتگو کرتا رہا اور اس کے درمیان راز و نیاز کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا، تو اس کی محبت اور عنایت کا تقاضا ہی تھا کہ اسے امت کا کیا تعلق۔ لیکن قرآن مجید میں اس تذکرہ معراج کو محفوظ ہونا اور پھر مختلف مقامات پر محفوظ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ قدرت اس تذکرے کو اہل دنیا تک پہنچانا چاہتی ہے اور اس کے ذریعے عالم انسانیت کو درس زندگی دینا چاہتی ہے۔ علامہ اقبال نے تذکرہ معراج سے یہ سبق لیا کہ عالم بشریت کی زد میں یہ گردوں، لیکن اس زد میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کا ماحصل کیا ہے اور اس کی وضاحت نہیں کیا، اور شاید اس کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں مسلمانوں کا جمود توڑنا چاہتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی اور خودی کا بیدار کرنا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے ذکر معراج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امت اسلامیہ کو ہوشیار کر دیا کہ بشر کا کام خاک سے وابستہ رہنا نہیں ہے، اور اس کا کام ارتقاء ہے اور اس کی منزل بلندی ہے، اور اس کا فرض اپنے کو اس طرح اونچا کرنا ہے جس طرح معراج مصطفیٰ نے اونچا ہونا سکھایا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نقطے کو نظر انداز کر دیا کہ قرآن مجید نے بشریت کو معراج کا ذکر نہیں کیا اور نہ قدرت نے ملائکہ کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا، تم ایک مقام پر ٹھہر جاؤ اور بشر آگے نکل جائے، بلکہ قدرت نے مقام محبت اور محبوبیت کا بھی ذکر نہیں کیا، اور یہ سب آثار محبت اور آثار محبوبیت میں ہے۔ اس نے تو اسرا بعبدہ ہی کہہ کے مقام عبدیت کا اعلان کر دیا، اور آج کا جانے والا عرش اعظم تک جانے والا سید الملائکہ سے بہت آگے جانے والا انبیاء کرام کی امامت کرنے والا ایک عبد بندہ خدا ہے، جس کا مقام عبدیت اور اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، تاکہ بندگان خدا میں شعور بندگی پیدا ہو اور وہ مقام عبدیت کو پہچانے اور انہیں اندازہ ہو کہ بندہ مقام بندگی میں کامل ہوتا ہے تو عرش و کرسی کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، چاہے صاحب معراج بن کر پہنچ جائے یا لہجہ گفتگو کا نمونہ بن کر پہنچ جائے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کے لیے ضروری تھا، وہ رب العالمین کی کتاب تربیت، اور اس کے ذریعے پروردگار نے اپنے بندوں کی فکری ذہنی تربیت کا انتظام کیا۔ اس کا فرض ہے کہ اپنے دامن میں ایسے تذکرے کو محفوظ رکھے جس سے مقام بندگی کی عظمت کا اندازہ ہو اور انسان کا شعور بندگی بیدار ہو، وہ اپنے بندے خدا بنے اور خاندان خدا میں شامل ہو جائے، اور ورنہ سرکار دو عالم کے لیے معراج میں جانا نہ کوئی کمال نہ کوئی انوکھی بات۔ اس کا تذکرہ اس کو شد و مت کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا جائے،
آیت اسراء نے معراج کے جن خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا خلاصہ بھی یہ ہے۔ آیت اسراء کی ابتدا غیبت کے عنوان سے ہوئی ہے، اسرا بعبدہ، اور عبدیت کے مسئلہ اقصی تک پہنچانے کے بعد تکلم کا عنوان پیدا ہوا، بارکنا لنریہ آیاتنا۔ اس کے بعد جب سفر تمام ہو جاتا ہے اور تذکرہ معراج بندگی ختم ہو جاتا ہے تو پھر لہجہ اول واپس آ جاتا ہے، اور اس انداز میں بیان میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ عبدیت کی معراج حقیقتاً خدا کی غیبت سے نکل کر منزل شہود اور حضور میں آ جانا، اور اس کے بغیر بندگی اور بندگی کہنے کے قابل نہیں ہے۔ سورہ حمد میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے، اور آغاز بیان میں خدا کے غائبانہ حمد ہے، اور اس کے بعد جب بندگی کا ذکر آیا تو لہجہ ایاک نعبد ہو گیا، اور منزل شہود حضور سامنے آ گئی، اور گویا خدا غائب بندے کی نگاہ کے سامنے آ گیا۔ اور یہی بات مولا کائنات نے اس وقت فرمائی تھی کہ جب دہبل یمانی نے سوال کیا، یا علی کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے جس کی بندگی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیف اعبد ربا لم ارا، اور میں اس خدا کے بندگی کیوں کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہیں۔ لیکن بندگی کا قوام اور حضور شہود سے ہے، اور غائب کی بندگی نہیں ہوتی۔ دیکھی عبادتیں عبادت نہیں ہے، اور عبادت اور بندگی کی شان یہ ہے کہ معبود کا جلوہ نگاہوں کے سامنے رہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس کا مشاہدہ مادی آنکھوں سے نہیں ہوتا، اور وہ دل کی آنکھوں اور ایمان کے نور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ معراج نمبر 2، معراج نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بندگی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ آلات اور اسباب کے بغیر آسمانوں کی طرف بلند ہو سکتی ہے، اور بندگی میں کمزوری ہوتی ہے تو آلات اور اسباب تلاش کیے جاتے ہیں، اور بندگی کامل ہوتی ہے تو عروج بشر آلات کا محتاج نہیں رہ جاتا، اور جنگ خیبر میں مولا کائنات کا دوش ہوا پر بلند ہونا اسی معراج بندگی کا ایک نمونہ تھا، اور علی کے لیے یہ بھی کوئی کمال نہیں تھا جو انسان دوش پیغمبر پہ بلند ہو سکتا ہے، اس کے لیے دوش ہوا پر بلند ہونا کیا مقام رکھتا ہے۔ حکم الہی نے حضرت عیسیٰ کے تذکرے کے موقع پر فرمایا اگر ان کا یقین زیادہ بلند ہوتا تو وہ پانی کے بجائے ہوا پہ چلنے لگتے، گویا کمال یقین کمال بندگی کی ایک نشانی ہے کہ جس کا جتنا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اس کی بلندی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب لوگ کو شفا کی منزل آ جائے تو ایک ضربت ثقلین کی عبادت بھی بھاری ہو جائے گی۔ نمبر 3، سفر معراج سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عبدیت کے لیے زمان اور مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بندہ کم سے کم وقت میں بھی طویل ترین فاصلے طے کر سکتا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے مکہ اور مدینہ کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ زمین پر بھی رہ سکتا ہے اور آسمان پر بھی، مسجد الحرام میں بھی عبادت کر سکتا ہے اور مسجد اقصی میں بھی، اور وہ زمین پہ بھی امامت کر سکتا ہے، بزم انبیاء میں بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 4، معراج نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ مسلمان کے لیے مسجد الحرام، مسجد اقصی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے رسول نے ایک نماز مسجد الحرام میں ادا کی اور ایک مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی کی حیثیت قبلہ کے رہے یا نہ رہے، اس کی عظمت معراج پیغمبر کی نشانی ہے، اور وہ اس کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے یہودی کے حوالے کر دینے کی خفیہ سازش کرنا معراج پیغمبر کی عظمت کا انکار اور سرکار دو عالم سے کھلی ہوئی غداری ہے۔ ایسے غداروں کو نہ مرد آہن کہا جا سکتا ہے اور نہ مرد مومن۔ مرد مومن شعائر ایمانی کا تحفظ کرتا ہے اور شوق حکومت میں ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ نمبر 5، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کرام کو نماز پڑھانا علامت ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد کسی قانون یا شریعت کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب سب کو اسی
ایک قانون کی اتباع کرنا ہے اور جملہ صاحبان شریعت کو اسی قانون کے تحت بندگی پروردگار کرنا ہے، اور بندگی ہے تو اس میں شخصیت کی گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء کرام بھی اس جذبے کے ماتحت معمومین کی صفوں میں کھڑے ہو گئے، جن میں صاحب شریعت تھا تو اپنی شریعت کے مطابق بندگی کرتا تھا، اور جب آخری صاحب شریعت آ گیا تو اب اس کی شریعت کے مطابق بندگی کرنا ہوگی، اور اس کا ایک نمایاں منظر اس دنیا میں دیکھنے میں آئے گا جب آخری شریعت کا وارث امام جماعت ہوگا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم انہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ معراج پیغمبر کے سلسلے میں یہ بات تشنہ بیان نہ رہ جائے کہ سفر معراج کا سلسلہ جناب ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر سے شروع ہوا، اور اس کے خاتمے پر میزبانی یا ترجمانی کے فرائض علی بن ابی طالب نے انجام دیا، اور مرسل اعظم سے گفتگو انہی کے لہجے میں ہوئی۔ یعنی معراج کی ابتدا اور انتہا دونوں میں ابو طالب کی اولاد کا حصہ ہے۔ اب ان سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ انسان کی تاریخ عظمت اور عظمت پیغمبر سے مل جائے، اور اس کے گھرانے کے تذکرے کے بغیر تذکرے معراج رسول بھی ناتمام رہ جائے۔ والحمدللہ اول و آخر، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سیرت نبی الاعظم اس وقت آپ کے آستانے کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی طرف سے یہ آمادہ ہے کہ یہ سارے دستور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، نبوت کا اختتام پذیر ہونا، اور اس کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہونا، اس بات کی متمنی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کے حکم سے کرتے ہیں، اور خدا عادل ہے، ہماری ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اور عادل پروردگار نے نبوت کا سلسلہ رکھا ہے۔ نبی نے حکم الہی کے بعد امامت کا سلسلہ جاری اور ساری کر دیا، اس لیے کہ بغیر ہادی کے یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ہم ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں اور ہادی کے نقش قدم پر زندگی گزارتے رہیں، یہی حکم الہی ہے، یہی توحید خدا ہے، یہی عدل الہی ہے، یہی نبوت ہے اور امامت ہے، اور آخر میں اس کا حساب و کتاب قیامت میں ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعل السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔